مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال. جس دار بنا ذاتی دنیا جس دار بنا ذاتی دنیا اب ہم مزمانہ بھول گئے آروک جگانا یاد رہا خود ہوش بیانا بھول گئے موت دیکھ لیا آئینے میں گرداغر دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا چینے میں مرنے کو سلمہ بھول گئے. اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. آئے حسن والے حسن کا انجام دیکھ ڈوبتے ہوئے سورج کو وقت شام دیکھ. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. شوق اور شوق انسان آقا انعامدار محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نسب درود محمود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیر حدیث میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ بیان کی ہے. دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق بخشے اور اس کے بعد ہم سب کو اس سے سننے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو دوستو، جمعہ المبارک کا دن ہے اور رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے. میرے بھائیو دوستو، ایک دن وہ تھا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تیار ہوئے تھے. آج یہ دن ہے کہ آج جمعہ المبارک جو ہے یہ الوداعی رمضان کا مہینہ مبارک ہے. ہمیشہ میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا یہ بابرکت مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمایا ہے. رمضان کے مہینے آتے رہیں گے، شب قدر بھی آتے رہیں گی، لیلۃ القدر کی راتیں بھی آتی رہیں گی. میری اور آپ کی زندگی کی
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اللہ نے فرمایا جو میں نے آپ کو مال دیا ہے، جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے، ان میں سے تم میرے راستے میں خرچ کرو. یہ وقت نہ آ جائے ایاتی احدکم الموت کہ موت تم پر آ جائے اور تم یہ کہو اے اللہ ہمیں مہلت دے دے، اے اللہ تو ہمیں ٹائم دے دے، یا اللہ ہم جو ہے تیرے راستے میں مال بھی خرچ کریں گے، یا اللہ تیرے راستے میں جائیدادیں بھی خرچ کریں گے. فاصدق وکن من الصالحین، اللہ ہمیں برکت دے، ہم جا کر نیک صالح بن جائیں گے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرمائیں گے اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، اب تمہیں ٹائم نکلنے والا. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اللہ نے فرمایا تمہاری ہرگز نیکی قبول نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ تم اپنے محبوب مال جسے میرے راستے میں خرچ نہ کرو. یہ رحمت بھرا مہینہ ہے، آج اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے اور رحمت بھرا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. میرے بھائی اور دوستو، آج اللہ نے مال دیا ہے، آج اللہ نے دولت دی ہے، آج اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کبھی انسان کو اللہ مال دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ انسان کو غربت میں رکھ کر آزماتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ ان کے دل، ان کی زبان مال دیا ہے شکر ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو غربت دی ہے، غربت کے اندر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس زبان سے نہ شکرانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، مسلمانوں سنو، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. انسان تو نہیں سمجھتا کہ اللہ نے تجھے یہ مال نہیں دیا تو اس کے اندر تیری بھلائی ہے. اللہ جانتا ہے اگر تجھے مال دیتا، اس مال کے گھمنڈ میں آ کر تو بڑے بڑے فتنے فساد کرتا، تو جہنم کماتا. اس لیے اللہ نے غربت میں تجھے رکھا، اللہ نے تجھے فرما بردار بنایا، اللہ نے تجھے جنتی بنایا. پھر اللہ فرماتا ہے ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو تجھے پسند ہوتی ہے، تجھے محبوب ہوتی ہے، لیکن تجھے اس سے فائدہ نہیں ملتا. اللہ فرماتا ہے وہ تجھے کوئی عطا نہیں کرتا. میرے بھائی اور دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر 3 آدمی کا ذکر ہے. مشکاہ شریف کے اندر اللہ نے فرشتے کو بھیجا. 3 قسم کے لوگ تھے، غریب تھے. ایک آدمی کے پاس فرشتہ آیا، اس کو بس کی بیماری لگی ہوئی تھی، پریشان تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا تھا اور لوگ اسے نفرت کر رہے تھے. فرشتہ آیا، کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دیکھو رہے چہرے کا رنگ بدل گیا، مجھے یہ بس کی بیماری لگی ہے، اللہ سے دعا کرو یہ میری بس کی بیماری ختم ہو جائے. تو فرشتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا. پھر اس فرشتے نے کہا تجھے کس مال میں محبت ہے، تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ اس آدمی نے کہا مجھے اونٹ اچھے لگتے ہیں. تو اس فرشتے نے اسے اونٹنیاں دے دی اور آگے چلا گیا. ایک اور آدمی کے پاس گیا، اس کے سر پر بال نہیں تھے. اس آدمی سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز کی ضرورت ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں، طنز کے طور پر مجھے بلاتے ہیں، میرے اوپر بال آ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا. تو اللہ کے فرشتے نے اس آدمی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بال ہو گئے. اس فرشتے نے کہا کیا تجھے چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے، گائے والا مال پسند ہے. اس فرشتے نے وہ گائے کا مال اس آدمی کو دے دیا. آگے چلا گیا. ایک آدمی اور کو دیکھا جس کا آپ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، نبینا تھا. اس سے پوچھا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ سے دعا مانگ اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے، میں دنیا کو دیکھ سکوں، میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میں انسانوں کو دیکھ سکوں، میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکوں. اس فرشتے نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، آنکھوں سے دیکھنے لگا. پھر اس فرشتے نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہے. اس فرشتے نے اس آدمی کو بکریاں نہیں دی. ایک کو اونٹ دیے، ایک کو جو ساتھ پہ باندھے تھے اس کو گائے کے جانور دیے، اور جو آنکھوں سے نبینا تھا اس کو بکریاں دیا. 3 قسم کے لوگ ہوئے. فرشتہ چلا گیا، مال بڑھتا گیا.
اونٹ بڑھتے گئے، پیسے دار مالدار ہوتا گیا، اور گائے بڑھتی گئی، مالدار ہوتا گیا، بکریاں بڑھتی گئی، مالدار ہوتا گیا۔ اب اللہ نے کہا فرشتے جاؤ، اب میں اس انسان کو آزماتا ہوں کہ جب غریب تھا میں نے اسے یہ مال دیا، بیمار تھا میں نے اسے صحت دی، میں نے اسے تندرستی دی، اب جا اس کا بھی امتحان لے۔ دوسرے کے پاس مال نہیں تھا، سر پہ بال نہیں تھے، میں نے اس کو ہر نعمت عطا کر دی، اس کے بعد بھی جانا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا تیسرے کے بیچ پر جانا ہے، جس کو جو آنکھوں کی بینی نہیں تھی، جو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے پاس بھی جا۔ اب تینوں کا امتحان ہونا ہے۔ میرے بھائی دوستوں توجہ کرنا، تینوں کا امتحان ہونا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے پاس مال آ جائے تو ہم بھی فخر کی طور پر کہتے ہیں یہ ہمارا آبا و اجداد کا مال ہے، ہاں یہ ہماری جائیدادیں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ تو اب فرشتہ آیا پہلے آدمی کے پاس جس کو بس کی بیماری تھی، جس کو بس کی بیماری تھی، جس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، اب اس کے پاس آیا، کہا کہ میں اللہ کا سوالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ مال عطا کر دے۔ اب اس مال کے گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر اس نے کہا کہ میں تجھے کس طرح مال عطا کروں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں آپ سے بات کروں۔ تو اس نے فرشتے نے کہا تو غریب تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھی، بیمار تھا، پھر اللہ نے تجھے اتنا مال دیا۔ اس نے کہا یہ تو میرا آبا و اجداد کی طرف سے مال ہے، اللہ نے کہاں سے دیا، تو میرا خود کا مال ہے۔ تو اس نے کہا یہاں سے چلے گا، مال دینے والا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اللہ کہ تو ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، دوسرے کو کہا کہ میں اللہ کا سوالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے مال دے دے، مجھے کچھ گائے دے دے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں تیری یہ بات سنو، مال کے گھمنڈ میں تھا، غرور میں تھا، اللہ نے دولت دی، اس کو صحیح معنی استعمال نہیں کیا، اب اس کو کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کہ تو ویسے ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ پھر تیسرے کے پاس گیا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کو کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دے، میں اللہ کا فقیر ہوں، میں اللہ کا سوالی ہوں، میں محتاج ہوں، میری ضرورت پوری کر دے۔ اس آدمی نے کہا سبحان اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا مال نہیں ہے، اللہ نے دیا وہ مال ہے، جتنا مال تو لینا چاہتا ہے لے جائے، اللہ ہی کا مال ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے ان بکریوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ تیرے جو دو ساتھی تھے وہ خسارے میں چلے گئے، ناکام ہو گئے، اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ مال عطا کرتا رہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مال دیں گے اور آبا میں تقسیم کریں گے تو فخر آ جائے گا۔ جب ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون اللہ کے راستے میں زکات نکال، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، تو قارون نے سوچا، غلط سوچ تھی، اس نے کہا اگر مال میں خرچ کروں گا میرا مال کم پڑ جائے گا۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اللہ کے ساتھ جو شراکت کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں۔ تو قارون نے ایک عورت کو سکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت، تو اس عورت نے شور مچایا کیونکہ اللہ کا نبی جنائی نبی تھا۔ تو اس عورت کو کہا کہ سچ بتا تجھے کس نے جھوٹ پر، تجھے کس نے تہمت پر آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا مجھے قارون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جوش میں آیا، تو اللہ نے کہا موسیٰ تو جوش نہ کر، اب زمین تیرے تابع، تو جو حکم دے گا زمین وہی کرے گی۔ تو اب اللہ نے موسیٰ کی کتابیں کر دی زمین کو۔ تو اللہ نے جب موسیٰ کو یہ کہا تو موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون باغی کے مال کو اپنے اندر دھنس لے، اپنے اندر لے لے۔ تو اب موسیٰ سے وہ معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اللہ کی رحمت کو دیکھو تو میرے اللہ کی رحمت نے کیا کہا، اللہ نے کیا فرمایا، موسیٰ اگر یہ آدمی ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آخری عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی بنو۔ یہ آخری زندگی کے لمحات ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی اگلا رمضان دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی، اگلے رمضان کی لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں کہ نہیں سر ہو سکتی۔ اس راتوں کو ہم صحیح معنی میں جاگ کر اللہ کی بندگی کر لیں، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، لیلۃ القدر کے بارے میں کیونکہ آخری جمعہ ہے اور آخری عشرہ بھی ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کی، ہم رٹا لاتے ہیں لیلۃ القدر، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ کیوں ہوئی۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص کا ذکر کیا، 4 اشخاص کا۔
ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا، ایک زکریا علیہ السلام کا، ایک حزقیل علیہ السلام کا، اور یوشع بن نون، ان 4 اشخاص کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے۔ کیا فرمایا کہ یہ 4 آدمی 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہے۔ صحابہ کے دل میں حسرت آئی، یا رسول اللہ، اللہ ہمیں بھی زندگی عطا کرتا، ہم بھی اتنی دیر اللہ کے دربار میں بیٹھ کر عبادت کرتے۔ تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے محبوب، تیرے صحابہ کے دل کے اندر اتنی تڑپ ہے تو میرے محبوب ایک رات ایسی ہوگی، اس رات کو یہ تیری امت کے لوگ جاگیں گے، مسلمان جاگیں گے، صحابہ جاگیں گے، ولی جاگیں گے ایک رات، لیکن اللہ کہتا ہے میں ان کو ثواب 1000 مہینوں کے برابر۔ ان کی عبادت 40-80 سال کی، اس کی بنتے 43 سال 40 دن، یعنی 3 سال اوپر اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، اور ہم جو ہے بازاروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ کم از کم رات بھر جاگنا چاہیے، اگر رات بھر نہیں جا سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر، تراویح پڑھ کر، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر ہم سو جائیں، تو میرے محبوب نے فرمایا ایسے آدمی بھی لیلۃ القدر کی فضیلت پہنچ سکتے ہیں۔ فقط کتنا لگتا ہے؟ اب کتنا دن گزرا؟ 24واں روزہ ہے، کوئی پتہ نہیں چلا دن کیسے گزر گئے۔ تو میرے بھائی دوستوں، اللہ کا رحمت مہینہ مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم جتنا ہو سکے اخلاص کے طور پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ پھر ایک ہمارے دل میں اور تردد ہوتا ہے جب ہم صدقہ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پتہ نہیں یار یہ مستحق تھا نہیں تھا، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ایک واقعہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، ایک آدمی تھا تو اس نے دل کے اندر نیت کی کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں۔ رات کی تاریخ یہ مال اٹھایا چلا گیا، ایک آدمی کے ہاتھ میں مال پکڑا کر واپس آ گیا۔ صبح کو شور مچا کہ کوئی آدمی مالدار نے مال کی صدقہ نکالا، کسی کو دیا، تو وہ آدمی آگے سے ڈاکو چور نکلا جائے، اس کا مال جو صدقہ تھا جس نے خیرات نکلے سے اب آدمی پریشان کہ میں اتنا دل کے اخلاص کے ساتھ مال نکالا اور آگے سے دیا کہ چور تھا، ڈاکو تھا۔ پھر اگلے دن پھر اس نے دل میں مان لی کہ آج میں صحیح بندے کو ڈھونڈ کر صدقہ نکالوں گا، اللہ کے راستے مال خرچ کروں گا۔ پھر رات کو مال اٹھایا، رات کی تاریکی میں آیا، ایک عورت کو پکڑا دی۔ صبح کو شور ہوا کہ جی کسی نے مال آ کر ایک زانیہ بدکار عورت کو دے دیا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ وہ مال میں رہ جائے، یہ مال میں رہ جائے۔ پھر تیسرے دن اس میں دل میں خیال آیا کہ آج میں واللہ صحیح بندے کو اپنا مال دوں گا۔ تب تیسری رات اس نے گٹھلی اٹھائی، مال اٹھایا، آ کر کسی آدمی کو دے دیا۔ صبح پھر شور مچا، کسی نے آ کر ایک مالدار غنی کو جو ہے اپنا صدقہ دے کر چلا گیا۔ اب چوتھی رات مال ختم ہوا، مایوس سویا ہوا ہے، اداس سویا ہوا ہے، مال بھی ختم ہوا، میں مستحق نہ دے سکا۔ اللہ کی رحمت کو جوشایا، کہا ہے میرے بندے کیوں مایوس ہو رہا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے دیا ہے نا، تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے دیا ہے نا، تو نے میری نیت کر کے دیا ہے نا، تو نے اس لیے چور کو دیا۔ ہو سکتا ہے تیرے مال کی وجہ سے وہ چور چوری کرنا چھوڑ دے۔ تو نے زانی عورت کو مال دیا ہے، میرے بندے وہ زانی عورت زنا کروانا چھوڑ دیا ہو۔ اے میرے بندے تو نے مالدار کو غریب کو جو صدقہ دیا، پیسہ دیا، وہ ہو سکتا ہے تیری اس ادا کو دے کر وہ بھی سخی بنتا ہے۔ تو اللہ ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کے طور پر ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اخلاص کی وجہ سے بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب، بہت پہاڑ جتنا انسان مال خرچ کرے، سونا خرچ کرے، اس اخلاص کرنے والے آدمی کی ایک کھجور کا ثواب اللہ اتنا عطا فرماتا ہے۔ ریاکاری کے طور پر وہ پہاڑ سے زیادہ مال خرچ کر دے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس آدمی کو ایک کھجور جتنا بھی ثواب نہیں ملتا۔ تو ہمارے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی عجیب بات ہے، کروڑا پتی ہے تو اسے بھی 2 کلو گندم دینی ہے، ارب پتی ہے تو اسے بھی 2 کلو گندم دینی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث مبارکہ میں ہے جتنا اللہ نے وسعت جتنا دی ہے اتنا دینا چاہیے۔
انسانوں میں بھی تو ہے، ایک غریب ہے، ایک فقیر ہے، ایک محتاج ہے، ایک مالدار ہے، ایک سیڑھی بس سیڑھی ہے۔ تو میرے محبوب کی حدیث مبارکہ بھی ایسی ہے، اگر کوئی عام سا آدمی ہے جس کے پاس ہے وہ حساب ہے، اللہ نے دیا لیکن تھوڑا مال ہے، تو میرے محبوب نے کیا فرمایا، وہ 2 کلو گندم۔ اب جو ہے کراچی کا ریٹ اور ہے گندم کا، ہمارا ریٹ اور ہے، لیکن مفتیان کرام نے کہا جس شہر میں آپ رہ رہے ہو اسی شہر کے 2 کلو گندم کا ریٹ لگا کر پیسے دینا چاہیے۔ ہم نے رکھا لگایا کہ 100 روپئے نہیں، جتنی مارکیٹ ہماری یہاں 40 روپے کلو ہے، کراچی میں 60 روپے کلو گندم ہے، تو نہیں جو راجن پور کا ریٹ ہے یہاں کے لوگ رہنے والے یہ راجن پور والا ریٹ دیں گے گندم کے 2 کلو کے حساب سے، ایک بندے کا 2 کلو کے حساب سے فطرانہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر اللہ نے پھر مال زیادہ دیا ہے تو اس نے دینے 3.5 کلو جو، یا اس کی قیمت دینی ہماری مارکیٹ کے اندر جتنا چڑھ رہی ہے تو 3.5 کلو جو دے، یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دے۔ اگر پھر اللہ نے اس سے زیادہ مال دیا ہے تو پھر کھجور کے 3.5 کلو کی قیمت ہے، یا 3.5 کلو کھجور دے۔ پھر اللہ نے اس سے زیادہ مال دیا ہے تو پھر انسان کو چاہیے 3.5 کلو کشمش دے، اس کا 1700 روپے بنتا ہے، یا وہ کسی غریب کو نہیں، ہم نے خود مال کیا ہوا۔ عام سا بندہ ہے، کروڑا پتی ہے، اس نے بھی وہی 2 کلو گندم دینی، اس نے بھی 2 کلو گندم دینی۔ میرے بھائی اللہ نے اتنا جو مال آپ کو دیا ہے تو آپ کے اتنا مال سے آپ پر بھی اتنا زیادہ غریب کا حق ہے، آپ نے اتنا زیادہ مال نکالنا ہے 1700 روپے کے حساب سے۔ اگر کوئی عام سا بندہ ہے شاید حساب کو ہے لیکن گزارے اللہ کا ذمہ دار ہے، اس کے اوپر 2 کلو ہے، پھر پیسے زیادہ ہیں 3.5 کلو جو دے، یہ اس کی قیمت ادا کر دے۔ اگر پھر اس سے زیادہ مالدار ہے 3.5 کلو کھجور دے، پھر اس سے زیادہ کروڑا پتی ہے تو اس کو چاہیے وہ 1700 کے حساب سے ہر بندے کا 1700 کے حساب سے غریب کو ادا کرے۔ اور ہم پھر گھومتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں نہیں، جو آپ کے شہر میں، آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو جو مستحق نظر ہے آپ نے فطرانہ اس کو ادا کرنا۔ ہم جو ہے ادھر سے فطرانہ لے جاتے ہیں فلاں شہر میں، ادھر نہیں، آپ جس شہر میں رہ رہے ہو اسی شہر کے غرباء کا آپ پر حق ہے، اسی شہر کے غرباء کو آپ نے اپنا مال جو صدقہ فطر وہ دینا ہے۔ دینا کب ہے؟ عید الفطر سے پہلے آپ نے صدقہ فطر نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ساروں نے نکالنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور